السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب عرفان کھسٹ صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی ڈاکٹر صاحب. آج عرفان صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور ناشتہ کر کے یہ ہم بڑے بڑے وہ لگے ہوتے ہیں نا جی بل بورڈ، اور وہ یہ جو فلیکسز لگی ہوتی ہیں جی کہ اتوار کا ناشتہ جو ہے نا جی وہ فلاں جگہ اتنے کا جی بفے ہے، وہ جی پر ہیڈ یہ چارجز ہیں. جی تو وہ بس بندہ کسی وقت تھوڑی سی لالچ میں آ جاتا ہے، اچھا. بھی پیسے تو دینے ہی ہیں، لہذا یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. تو آج عرفان صاحب نے بہت زبردست ناشتہ کیا ہاں جی، بونگ پائے جی. اور جبکہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے تمام مریضوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے سری پائے نہیں کھانے، بس آپ جی نے آج کلیجی گردہ مغز نہیں کھانا، اور آج ڈاکٹر صاحب خوب انہوں نے کھایا ہے. نہیں خوب نہیں کھایا، اچھا تو ایک ہی وہ بونگ پائے اور ایک نان، اچھا یہ بڑا. اچھا ایسا نہیں چلے کھایا تو، لیکن کتنی دیر میں کھایا آپ نے؟ فوراً ہاں دیکھیے نا، بس یہی سب سے غلط بات ہے. اگر آپ اس نان کے 16 حصے کر لیتے، اچھا، اور 15 میں کسی کو دے دیتا، ایک حصہ خود کھا لیتا. ایسے ہی وہ تو بہت اچھا ہوتا وہ. اچھا اچھا یہ بتائے عرفان صاحب، ہاں جی. آپ کا بڑا زبردست زمانہ رہا پاکستان ٹیلی ویژن کا، بلکہ آپ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے بانی فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی، اچھا جنہوں نے پاکستان ٹی وی کے ڈراما کو ایک نئی نہج دی. اچھا، میں سمجھا وہ جو عمارت بنی ہے اس کے مزدوروں میں شامل تھا. نہیں مزدوروں کی بات نہیں، پاکستان ٹی وی کے ڈراماز کے اندر آپ کا بہت بڑا نام ہے. بلکہ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، وہ الف نون، اللن اور ننا کا ایک پروگرام ہوتا تھا وہ سن 65 کا. 1965 کا، اس کے اندر بھی عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساہوکار کے روپ میں. وہ اپنا یہ جو ہوتے ہیں جی، یہ ساہوکار جو ہوتے ہیں. ساہوکار نہیں ہوتے وہ، جی ساہوکار کا تو زمانہ ختم ہو گیا ہوا تھا اچھا جی، تب بھی. یہ ذخیرہ اندوز. ذخیرہ اندوز، جی جی. تو عرفان صاحب، اور عرفان صاحب کے بعد ان کے بیٹے سرمد کھوسٹ، انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پہ اپنے پروگرامز لانچ کیے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں. وہ ایک ان کا پروگرام ہے با ادب کھوسٹ، ہاں جی ہے جی، جس کے اندر شاعری کو ایک نئے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے کچھ جو پرانے نغمے ہیں، پرانی گائیکی ہے وہ پنجابی کی. 3 سیگمنٹ ہیں. جی جی تو بعد کھوسٹ جو ہے نا، جی. کھوسٹ کو بعد اب ہی ہونا چاہیے. اچھا صحیح یہ صحیح. یہ جو اس نے نام رکھا ہے نا جی اس با ادب پروگرام، کھوسٹ، نہیں بس وہ با ملاحظہ نہیں کیا انہوں نے. یہ وہ با والا ادب با نہیں ہے کہ ملاحظہ. بعد با ملاحظہ جی نہیں ہے، جی جی، یہ ہے کہ با ادب کھوسٹ. با ادب کھوسٹ بالکل صحیح ہے. کھوسٹ ادب سے شغف رکھتا ہے جی جی اور کھوسٹ کو ادب کرنا بھی آتا ہے. بہت اچھے. اور عرفان کھوسٹ صاحب کے والد محترم بھی سلطان کھوسٹ صاحب ایک بہت بڑے صداکار تھے. ریڈیو پاکستان لاہور ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا، ان کی صداکاری کو. اور اس زمانے کے جو سامعین ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، اگر وہ آج زندہ ہیں، کہ سلطان کھوسٹ صاحب کی آواز کس طرح ان دنوں لاہور کی فضاؤں میں اور ہوا میں گونجا کرتی. ہاں جی، وہ صداکار ہی نہیں تھے جی بلکہ اداکار بھی تھے. اچھا اور تھیٹر سے جی اداکاری کا آغاز کیا، پھر ریڈیو پر صداکاری کی، اچھا فلموں میں اداکاری کی. جی فلمیں گو کہ زیادہ نہیں کی، بہرحال جتنی ان کے حصے میں آتی تھیں وہ کر لی انہوں نے. اچھا مجھے ایک بات بہت اچھی لگی، عرفان صاحب نے مجھے بتایا کہ جو ان کے ابا تھے سلطان صاحب، ہی نیور وانٹیڈ کہ یہ اس انڈسٹری میں آئے. کون؟ آپ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ڈرامہ انڈسٹری کے اندر آئیں؟ نہیں سر، نہیں. ہاں آپ نے مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا. میں چھوٹا تھا جی کیونکہ میں 12 سال کا تھا تو وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا تو وہ یہی چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، اچھا
جو کہ میں سرمد کے لیے چاہتا تھا. جی جی جی. میں تو اپنی کوشش میں بارآور ہو گیا ہوں. اور میرے مسائل تھے ایسے میں پڑھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے بھی ایف اے تک کچھ تھوڑا بہت بٹھنڈا لائن سے بھی پڑھا. اچھا بٹھنڈا لائن سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا جی. وہ جو پرائیویٹ پڑھا جاتا ہے، اچھا جی. وہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر ہوتے جی، تھے. جی. وہ میٹرک میں نے باقاعدہ اسکول سے کیا تھا. ویسے عرفان صاحب یہ کیا زمانہ تھا، درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ہاں جی، وہ یہی ہوتا تھا کہ جی پچھلے سال کون سے سوالات آئے تھے تو اب کے وہ تو نہیں آئیں گے. جی جی جی. وہ ایک بے شک. وہ ہوتا تھا، ججمنٹ ہوتی تھی وہ. حالانکہ وہ جو بنانے والے ہوتے تھے نا جی پیپر، جی جی. وہ انہی کے اشارے ہوتے تھے کہ اب کہ یہ آ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، بیسک کانسیپٹس ہوتا ہے. جب بھی پڑھائی کی جاتی ہے اس پڑھائی کے اندر بیسک کانسیپٹ ہم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے تعلیم حاصل کر کے حاصل کیا ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے. آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ تعلیم اور علم ان دونوں میں فرق ہے. جی، علم ہے جاننا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے بے جی. شک. اور تعلیم جو ہے نا جی، وہ تو جو پروفیسر میجک پروفیسر ہوتا ہے نا جی. اس کے پاس بھی تعلیم ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں، لیکن وہ ڈگریاں بالکل ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی تصدیق کرتی ہیں آپ کی محنت کی، لیکن اس اور کے جو ساتھ پیسے آپ نے دیے دیے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر علم بھی ہونا، ہاں جی. اور علم اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں نہ جانے کتنی ترقی کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے ان خزانوں کو کھوج کے لا سکتے ہیں جو یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا عرفان صاحب، آپ کا ایک ڈرامہ بہت مشہور ہوا تھا، وہ ڈاکٹر یونس جاوید صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں آپ نے ایک سپاہی کا کردار ادا کیا تھا. حوالدار، وہ حوالدار. تھانے کی ماں ہوتی ہے. اچھا 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 اچھا. تو وہ بہرحال وہ تو اب قصہ پارینہ ہے. لیکن لوگ آج بھی اس کردار کو یاد کرتے ہیں. لوگوں کی مہربانی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی ڈرامے کو پھر دوبارہ نئے انداز میں بنایا گیا. ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے کوشش کی گئی تھی، اب وہ نہ جانے وہ آن ایئر گیا یا نہیں گیا، لیکن بہرحال مگر وہ بات نہیں ہے. اچھا. دیکھیے فرسٹ اٹمپٹ جو ہوتی ہے نا جی. وہ وہی ہوتی ہے. اچھا. اس میں کہ وہ اس وقت نیا پن ہوتا ہے. صحیح. اور اب کی بار جو بنایا گیا نا جی، جی. تو وہ مزاح کی تعریف یہ ہے کہ مزاح آپ کریٹ کریں اور وہ لگے نہ کہ یہ مزاحیہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کمپلیٹ ہو تو بندے کو سمجھ آئے، گرا پھر کھولے. ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے. تو وہ جو تھا نا جی، اب کی بار یہ ہوا تھا کہ وہ سارے ہی مزاحیہ اداکار بن گئے تھے. اور وہ کوشش کرتے رہے کاپی کرنے کی، لیکن وہ بات بن نہیں سکی. اب عرفان کھوسٹ صاحب کا جو کردار تھا اس میں محرر کا اور 10 میٹرک پاس حوالدار، آپ کے ڈائلاگ تھا یہ بڑا مشہور. جی، تکیہ کلام تھا. تکیہ کلام تھا. اور پھر جس طرح آپ جب کوئی سائل آپ کے گاہک، ان کو گاہک کہتے تھے آپ لوگ جب کوئی گاہک تھانے میں آتے تھے تو جس طرح پھر آپ ان کی خاطر تواضع کرتے تھے. اچھا، کیا ہمارا کلچر یہی ہے پاکستان کا؟ ہاں جی، یہ اپنا گاہک کا، اور وہ جو ہے اب دیکھیے نا، ڈاکٹر کے پاس مریض گاہک کی صورت میں ہی آتا ہے. اچھا اچھا، یعنی آپ نے مریض کو بھی گاہک بنا دیا. ہاں دیکھیے، وہ اگر نہیں آئے گا جی تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ نہیں چلے، بہرحال یہ تو آپ کی ایک سوچ ہے. نہیں، سوچ نہیں. دیکھیے ہر بندہ اپنے اپنے گاہک کا منتظر ہے. اور انہوں نے نام بھی مختلف رکھے ہوئے ہیں، کوئی کلائنٹ کہتے ہیں، کوئی پیشنٹ کہہ دیتے ہیں، کوئی پیشنٹ کہہ دیتا ہے. چلے یہ اپنا کھلے کھلے لفظوں میں گاہک ہے. اور اچھا یہ بتائیں، جو اس زمانے میں آپ نے ڈرامہ کیا اندھیرا اجالا، اس سے آپ کی ایک شناخت ہوئی، آپ کی ایک پہچان ہوئی، وہ شناخت اور پہچان آج تک آپ کی برقرار ہے.
تو کبھی اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو جائے تو پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ یہ ہمارے پرانے پیٹی بھائی ہیں؟ وہ تو اپنے بچوں کی نہیں کرتے ہیں، اچھا چلے بہرحال وہ اپنے بھائیوں کی ہیلپ نہیں کرتے. بہرحال وہ میں مذاق میں ہی میں نے بات کی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، جی 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 اور وہ ہوں بینگ پاکستانی وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت بہت پر کرتے معمور ہیں. بالکل یہ ہماری جتنی بھی فورسز ہیں، ہاں جی. پولیس فورس ہیں یا ہماری افواج پاکستان ہیں یا ہماری جو رینجرز پر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوان ہیں، ہاں جی، یہ سب ہماری کانسٹیبلری ہے جو بھی ہیں، ہاں یہ جی. سب پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی. بہت شکریہ آپ کا عرفان کھسٹ صاحب. آج ایک چھوٹی سی چٹ چیٹ آپ کے ساتھ ہوئی اور یہ میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ چلیں میں کچھ یہ آپ باتیں باؤنڈ پائے کھا کر آئے ہیں. یہ انہوں نے بونگ پائے کھائے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر یہ میرے پاس آئے، پھر ان کو مینج کر اب دیکھیں کتنے ایک اچھے موڈ میں یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے توبہ کر لی ہے کہ آئندہ یہ جو باؤنڈ پائے اور چھری پائے اور یہ جو یہ چنے چھولے جتنے بھی ہوتے ہیں. بس یہ دیکھیے کھانا اتنا چاہیے جو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے. جی 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 کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. بے شک بالکل صحیح کہا وہ آپ نے. بس ایسا ہی بندہ ہے، بندہ بشر ہے جی اور کسی وقت ایسی لالچ کر لیتا ہے. جی چلیں، آپ کا بہت شکریہ عرفان صاحب، انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.